السلام علیکم جی، کیا حال ہے سب کا؟ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ تو آج ہم جا رہے ہیں فیصل مسجد، تو چلیں ہم آپ کو ساتھ لیے چلتے ہیں۔ اس وقت تقریباً مغرب کا ٹائم ہو رہا ہے۔ سن سیٹ دیکھیں کس قدر خوبصورت ہے۔ لاہور سے ہمارا یہ سفر باقاعدہ شروع ہو چکا ہے، اور یہ دیکھیے کس قدر خوبصورت منظر ہے۔ اس وقت بادل آئے ہوئے ہیں اور ہم اپنے سفر کی طرف رواں دواں ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ کی ہم اس خوبصورت نشانیوں کو دیکھتے ہیں تو انسان خود بخود کہہ اٹھتا ہے سبحان اللہ۔ دیکھیں کس قدر خوبصورت ہے یہ سین، اور سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ سے بڑا مصور کوئی نہیں۔ تو جی سفر کرتے ہوئے ہم لوگ 1 گھنٹے میں تقریباً پہنچ گئے گوجرانوالہ، اور گوجرانوالہ میں المحبوب ہوٹل ہے۔ یہ گوجرانوالہ میں انٹر ہوتے ساتھ ہی بالکل مین روڈ کے اوپر، اور اس کے تندوری پراٹھے ہم جب بھی گزرے یہاں سے تو ضرور کھاتے ہیں، بے شک صبح کا وقت ہو یا شام کا کوئی بھی وقت۔ ہماری پوری فیملی کو بہت پسند ہے۔ مغرب کا ٹائم تھا، نماز کا بھی سوچا نماز بھی پڑھ لی جائے اور تھوڑا سا کھانا پینا جو ہے وہ بھی ہو جائے۔ تو جی نماز پڑھ کے ہم لوگ پھر نکل پڑے جی ٹی روڈ کی طرف۔ تو ہم جی ٹی روڈ کی طرف سے جا رہے ہیں، موٹر وے کی طرف سے نہیں جا رہے۔ لیکن جی ٹی روڈ کا ایک نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ شام کو تقریباً 7 بجے کے بعد یہاں پہ ہیوی ٹریفک شروع ہو جاتی ہے، اور جو بندہ ڈرائیو کر رہا ہوتا ہے اس کو کافی کانشیس ہو کے ڈرائیو کرنی پڑتی ہے موٹر وے کی نسبت۔ تو الحمدللہ چناب ٹول پلازا آ چکا تھا، یہاں پہ ہم نے تھوڑی دیر رکنا تھا، تو جی تھوڑی دیر کے لیے ہم یہاں پہ رک رہے ہیں، اور یہاں پہ ہے ایک زبردست ریسٹورنٹ۔ چلیں میں تو فرسٹ ٹائم وہاں پہ جا رہی ہوں اس ریسٹورنٹ میں، دیکھتے ہیں کہ یہ کیسا ہے۔ اس کا نام ہے کنارہ، چناب کے کنارے یہ واقع ہے، تو شاید چناب کے کنارے کی وجہ سے ہی اس کا نام کنارہ رکھا گیا۔ تو یہ اس کی انٹرنس ہے کچھ اس طرح سے۔ سائڈ پہ جو ہوٹل ہے اس کی بیک سائڈ پہ بالکل اس کی دیوار کے ساتھ بچوں کے لیے ایک چھوٹا سا پارک بھی بنا ہوا ہے۔ تو چلیں جی گاڑی پارک کر کے ہم لوگ یہاں پہ ہوئے انٹر۔ تو یہ ہے کچھ اس کی اس طرح کی انٹرنس، جو کہ کافی نیٹ ہے اور اپیلنگ بھی ہے، صاف ستھرا ماحول ہے، خوبصورت سا ایک ریسٹورنٹ ہے یہ۔ کھانا تو ہمیں نہیں کھانا تھا، لیکن سردی ہو رہی تھی تو سوچا کہ چلیں تھوڑی سی ریفریشمنٹ کر لی جائے۔ تو یہاں پہ ہم لوگ پئیں گے سوپ، کھانے کا ہمارا کوئی پروگرام نہیں ہے۔ یہاں پہ بوفے بھی لگتا ہے، جو کہ ان کا بوفے کا ریٹ ہے 3250 روپے۔ جس وقت یہ میں ویڈیو اپلوڈ کر رہی ہوں یہ اس وقت کی میں آپ کو انفارمیشن دے رہی ہوں، بعد میں ان کے ریٹس اپس اینڈ ڈاؤن ہو جائیں تو اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ تو یہ دیکھیے صاف ستھرا سا ماحول، اور اس طرح سے یہ ان کا جو ہال ہے جہاں پہ آ کے آپ اپنا آرڈر جو ہے وہ پلیس کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ ہم بیٹھے، یہ کچھ اس طرح سے ان کی وال بنی ہوئی تھی جہاں پہ ہم لوگوں نے بیٹھنا تھا ہال میں، اور یہاں پہ ایک مجھے انہوں نے رسی کے ساتھ، روپ کے ساتھ بڑی اچھی سی ڈیزائننگ کی ہوئی تھی، جو کہ بہت اچھی اٹریکٹیو اور ڈیفرنٹ سی لگ رہی تھی۔ پھر ہم نے سوپ کا آرڈر کیا، کھانا تو ہمیں کچھ بھی نہیں تھا، ہاٹ اینڈ سور سوپ ہم نے آرڈر کیا۔ یہ اس کے ساتھ کریکرز آئے، بس کہ اس کے کریکرز ہی اچھے تھے، سوپ تو کوئی اتنا خاص مجھے پسند نہیں آیا، اور میں جو ہے وہ آپ کو ریکمینڈ نہیں کروں گی کہ اگر آپ یہاں پہ جائیں تو اس سوپ کا کوئی اتنا خاص ٹیسٹ نہیں تھا۔ خیر یہ دیکھیے پھر اٹھ کے باہر آئے ہم لوگ، اور یہ بچوں کے جو پارک میں چھوٹا سا آپ کو انٹرس میں بتا رہی تھی، بالکل کنارہ میں انٹر ہوتے ساتھ ہی اس کی بیک سائڈ پہ چھوٹا سا بچوں کے لیے بنا ہوا ہے۔ یہ ایک جھولا ہے، آسمانی جھولا، اور اس طرح سے یہ لگا ہوا ہے۔ آپ چاہیں تو اگر آپ کے بچے آپ کو بہت تنگ کریں تو آپ یہاں پہ اپنے بچوں کو بک کر سکتے ہیں۔ تو جی پھر یہاں سے ہم لوگ نکلے، تقریباً 1 گھنٹے کے بعد ہم لوگ یہاں سے نکلے۔ یہ دیکھیے یہ ساری اس کی لوکیشن ہے، یہ کنارہ ہوٹل، اور یہ ایگزیکٹلی اس کے ساتھ بالکل بچوں کا یہ جھولا آپ کو نظر آ رہا ہو۔
اس وقت تقریباً رات کے 9 بج چکے ہیں. اب ہم لوگ جائیں گے. یہاں پہ راستے میں آئے گا لالا موسیٰ، اور لالا موسیٰ پہ جو میاں جی کے ہوٹل کی دال ہے وہ بہت مشہور ہے. تو اس کو وہاں پہ جا کے جو ہمارا رات کا کھانا ہے وہ کھائیں گے اور دیکھیں گے کہ اس کا ٹیسٹ کس طرح سے ہے، اور آپ کو بھی بتائیں گے کہ لالا موسیٰ کی دال جو ہے وہ کھانی چاہیے کہ نہیں کھانی چاہیے، اور اس میں کیا ایسی خاص بات ہے کہ لوگ دور دور سے اس کو کھانے کے لیے آتے ہیں. لالا موسیٰ میں ہم لوگ انٹر ہو چکے ہیں. یہاں پہ اس کی ایک بہت بڑی مین برانچ ہے. یہ کچھ اس طرح سے اس کی لوکیشن ہے، اور یہاں پہ چھوٹی چھوٹی کافی برانچز میاں جی کے ہوٹل کی جو اوتھینٹک اوریجنل ہیں وہ بنی ہوئی ہیں. یہ میاں جی کے ہوٹل ہے لالا موسیٰ، اور یہاں پہ بس ایک جو ڈھابا سٹائل ہوٹل ہوتا ہے بس اسی طرح سے بنا ہوا تھا. کوئی اس میں ایسی کوئی سٹنگ یا کوئی ایسی بات نہیں تھی. اور یہ اس کا مینیو کارڈ لگا ہوا ہے، سارا مینیو ہے. اور یہاں پہ ان کا جو تندوری پراٹھا ہے وہ ہم آرڈر کریں گے، اور ساتھ میں دال، کیونکہ اس دال ہمیشہ تندوری روٹی کے ساتھ ہی اچھی لگتی ہے. اور یہ دیکھیے ہر ٹیبل کے اوپر اچار پڑا ہوا ہے. یہ ان کی دیسی کلفی جو ہے یہ بھی یہاں پہ اویلیبل ہے، کیونکہ سردی ہے، کافی بچے ساتھ تھے تو ہم نے کلفی والا کوئی رسک نہیں لیا. گلے پہلے ہی ہمارے خراب تھے، سوپ انہی چکروں میں پیا تھا کہ شاید کچھ جو کف ہے اس کو ریلیف ملے. تو یہ اس طرح سے دال سرو کی جاتی ہے. دیکھیں کام سی دال ہے، اور مجھے اس میں کوئی اس طرح کی خاص بات نہیں لگی دال کے اندر. بس اس میں جو خاص بات تھی وہ یہ ہے کہ اس کے اندر دیسی گھی جو ہے وہ ایک ٹپیکل گاؤں کا دیسی گھی جو ہوتا ہے اس کا ایک فلیور آ رہا تھا، اور جو پراٹھے ہیں دیسی گھی کے بنے ہوئے تھے، اور وہ دال کی خوبصورتی کو پراٹھے 90% جو ہے وہ انہانس کر رہے تھے. اگر آپ کبھی یہاں پہ آئیں تو آپ میاں جی کے ہوٹل کی جو دال ہے اس کے ساتھ تندوری پراٹھا ہی آرڈر کریں اور کھائیں. تو جی اسلام آباد جب ہم لوگ پہنچے تو رات کا 1:30 بج چکا تھا، اور پھر ہم لوگوں نے یہاں پہ نائٹ سپینڈ کی، اور اس کے بعد فریش ہو کے اب ہم لوگ اپنی گاڑی کی طرف جا رہے ہیں تاکہ فیصل مسجد جو ہے وہاں پہ بچوں کو دکھائی جا سکے کہ یہ کس طرح کی ہے. فیصل مسجد آنے کا ایک ریزن یہ بھی تھا کہ آج کل آپ کو پتہ ہے کہ جو اسکول ہیں ان کے ٹرپ وغیرہ جاتے ہیں، تو میں کبھی بھی اس چیز کو اپنے بچوں کو پریفر نہیں کرتی کہ وہ اکیلے جو ہیں وہ جائیں. مطلب مجھے سیٹسفیکشن نہیں ہوتی کہ میں بچوں کو ٹرپس کے اوپر بھیجوں. خدا نہ خواستہ اس طرح سے اللہ نہ کرے کہ کوئی مسئلہ ہو، اور میں اس بارے میں بہت زیادہ حساس ہوں اور ہونا بھی چاہیے. تو اس چکر میں ہم نے کہا کہ وہ والا آپ اسکول کا ٹرپ بچے چھوڑ دو، تو ہم آپ کو جہاں پہ کہو گے وہ لے جائیں گے، تاکہ ہم اپنے ساتھ بچوں کو لے کے جائیں اور ہمیں تسلی ہو کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ ٹھیک ہیں، ہماری نظروں کے سامنے ہیں. اس طرح سے بہت فکر ہوتی ہے جب بچے جاتے ہیں کہ اللہ خیر کرے. والدین جو ہیں ان کی سانسیں ہر وقت اٹکی رہتی ہیں کہ خیر و عافیت سے بچے واپس آ جائیں. تو اس وجہ سے میرے ہسبینڈ بھی کبھی اس چیز کو پریفر نہیں کرتے، بڑے پریشان رہتے ہیں جب تک بچے اگر ضد کر کے جائیں بھی. خیر ہم لوگ فیصل مسجد کی طرف جا رہے ہیں، اور یہ خوبصورت مسجد آپ کو بھی ہم دکھائیں گے جو کہ مارگلا کی پہاڑیوں کے دامن میں واقع ہے. خوبصورت یہ مسجد، اور یہ پہاڑیاں دور سے آپ کو نظر آ رہی ہوں گی جو اس مسجد کی خوبصورتی میں اور زیادہ اضافہ کرتی ہیں. اور یہ پرفضا مقام پہ واقع مسجد اپنی مثال آپ ہے، اور یہ دنیا کی ایک خوبصورت ترین مسجدوں میں سے ایک مسجد ہے. تو ہم لوگ تقریباً فیصل مسجد کے قریب پہنچنے والے ہیں. دور سے آپ کو اس کے مینار نظر آ رہے ہوں گے، 4 مینار ہیں اس مسجد کے. اور یہ دیکھیں اس کے سائڈز پہ جو گرینری ہے، چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں ہیں، وہ اس کی خوبصورتی میں اور زیادہ اضافہ کر رہی ہیں. اور اتنا اچھا اس کا ماحول سارا. اور یہ بچوں کے جو ٹرپ ہیں وہ جا رہے ہیں. دیکھیے موسٹلی بچوں کو یہیں پہ جب کوئی اسلام آباد آئے تو یہاں پہ ٹرپ جب آتے ہیں تو فیصل مسجد بچوں کو ضرور دکھاتے ہیں. تو یہ فیصل آباد کی 2 مسجدیں جو کہ ٹرپ بچوں کا لے کے آ رہی ہیں. اور یہاں پہ میں امید کرتی ہوں کہ کیونکہ حکومت نے جمعرات، جمعہ اور ہفتہ 3 چھٹیاں دی ہوئی ہیں،
اس کی وجہ سے کافی ٹرپ نکلے ہوں گے۔ تو الحمدللہ ہم فیصل مسجد کے اس وقت بالکل سامنے ہیں اور پارکنگ والی سائٹ پہ ہم لوگ پہنچ چکے ہیں اور اپنی گاڑی کو کریں گے پارک، اور اس کے بعد آپ کو باقاعدہ فیصل مسجد دکھائیں گے۔ بہت خوبصورت مسجد یہ دیکھیے، اور یہ اس کے چاروں سائڈز کا ایریا ہے، یہ پہاڑیاں، ان پہاڑیوں کے بالکل سینٹر میں یہ مسجد واقع ہے، اور یہاں پہ کافی جو ہے سردی بھی ہو چکی ہے اس وقت، اور بہت اچھا ایک ماحول بنا ہوا ہے۔ دھوپ بھی نکلی ہوئی ہے لیکن دھوپ چبھنے والی بھی نہیں ہے، بہت مزہ آ رہا ہے، اور بچوں کو ہم لوگ یہاں پہ لے کے آئے ہیں۔ تو چلیں جی، مسجد میں انٹر ہوتے ساتھ ہی جیسے ہی آپ مسجد میں انٹر ہوتے ہیں تو اس کے انٹرنس میں بالکل باہر والا جو صحن ہے اس کے بائیں جانب جو ضیاء الحق صاحب ہیں، صدر مملکت آف پاکستان ضیاء الحق، ان کی قبر یہاں پہ ہے، وہ بھی میں آپ کو وزٹ کرواؤں گی یہاں پہ۔ اور یہ خوبصورت مسجد جو ہے یہ تقریباً 46 ایکڑ رقبے پہ واقع ہے، اور اس کے چاروں طرف یہ خوبصورت سی پہاڑیاں ہیں۔ یہ مسجد کنگ فیصل بن عبدالعزیز جو سعودی شہزادے ہیں انہوں نے یہ بنائی تھی، اور اس کا جتنا بھی خرچہ ہے وہ تمام خرچہ سعودی حکومت نے اس کا برداشت کیا تھا، اور اس کی تمام تر ذمہ داری جو ہے وہ شاہ فیصل بن عبدالعزیز نے لی تھی۔ اور یہ 1976 میں اس مسجد کو باقاعدہ تعمیر کیا گیا تھا، اور اس وقت جب اس کی تعمیر ہوئی تھی اس وقت اس کے اوپر 130 ملین سعودی ریال جو ہے وہ سعودی حکومت نے پاکستانی حکومت کو فراہم کیے تھے تاکہ اس مسجد کی تعمیر کی جا سکے۔ اور یہ خوبصورت مسجد جو ہے یہ ترکی سٹائل کے اوپر ترکی جو ہے انہوں نے اس کا ڈیزائن ٹرکش تھے معمار، جنہوں نے اس کا مختلف کنٹریز سے آئے تھے معمار، جنہوں نے اس کے ڈیزائنز اپنے ڈیزائنز رکھے تھے، لیکن ترکی کا ڈیزائن سب سے زیادہ پسند کیا گیا تھا۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہر مسجد کے اوپر ایک ٹامب ہوتا ہے، لیکن یہ مسجد اس سے ہٹ کے ذرا ٹینٹ سٹائل پہ بنائی گئی تھی۔ جب اس کا نقشہ دکھائے گئے سب نے اپنے نقشے، تو اس نقشے کو پھر سب سے زیادہ پسند کیا گیا، جو کہ ترکی معمار تھے جنہوں نے اس نقشے کو پاس کیا تھا، بنایا تھا، اور پھر اس کو شاہ فیصل بن عبدالعزیز نے بہت زیادہ پسند کیا، اور پھر اس کی باقاعدہ تعمیر کا جو آغاز تھا وہ 1976 میں شروع ہو گیا تھا۔ اور یہ مسجد بہت خوبصورت بنی ہوئی ہے، اس میں ایک ہی وقت میں 1 لاکھ نمازی جو ہیں وہ نماز پڑھ سکتے ہیں، اور اس کا جو اندر کا حصہ ہے جہاں پہ آپ مین حصہ جہاں پہ نماز پڑھ سکتے ہیں وہ صرف اذان کے وقت پہ کھلتا ہے، اس کے بعد وہ بند رہتا ہے۔ اور اس کے اندر جو سفید رنگ کا سنگ مرمر یوز کیا گیا ہے وہ والا جس طرح سے سعودیہ میں مطاف کے اندر لگا ہوا ہے کہ جتنی مرضی دھوپ ہو وہ پتھر گرم نہیں ہوتا اور آپ کے پیروں کو اس کی ہیٹ بالکل بھی فیل نہیں ہوتی، وہ والا جو وائٹ سنگ مرمر ہے وہی والا سنگ مرمر یہاں پہ بھی اس مسجد میں استعمال کیا گیا۔ بہت خوبصورت، صاف ستھری اور کشادہ یہ مسجد ہے، اور جب بھی آپ مسجد میں آئیں تو یہ دیکھیے یہ والا یہ جو پتھر سفید یوز کیا گیا ہے یہ ٹھنڈا رہتا ہے، دھوپ میں بھی یہ ٹھنڈا رہتا ہے، اس پہ آپ کے پاؤں گرم نہیں ہوتے۔ تو جی شاہ فیصل بن عبدالعزیز نے کیونکہ اس کا سارا خرچہ اٹھایا تھا، اور اس مسجد کے لیے اس وقت کے جو بادشاہ تھے انہوں نے اسی کو بنوایا، اسی لیے ان کے نام کے ساتھ اس مسجد کے نام کو جوڑا گیا، اور اسی لیے اس کا نام فیصل مسجد رکھا گیا۔ ٹھیک ہے جی، اور 1986 میں اس مسجد کو باقاعدہ تعمیر کر لیا گیا تھا، اور اس میں جو پہلی نماز ہے وہ پڑھی گئی تھی 18 جون 1988 کو۔ تو جی مسجد سے باہر نکلیں تو جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا بالکل انٹر ہوتے ساتھ ہی بالکل باہر والے صحن میں مسجد سے بالکل باہر بائیں جانب یہ دیکھیں صدر مملکت آف پاکستان ضیاء الحق، ان کی یہ قبر ہے، ایک چھوٹا سا کمرہ بنا ہوا ہے اور اس کے 2 طرف دروازے ہیں، ٹھیک ہے، اور ایک مشرق کی سائڈ پہ ہے دروازہ اور ایک مغرب کی طرف سے، اس کمرے میں 2 دروازے آمنے سامنے ہیں۔
اللہ تعالیٰ ضیاء الحق صاحب کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات بلند کرے، آمین۔ اور ایک ہی خیال ذہن میں آ رہا تھا یہاں پہ کھڑے کہ انسان کیا سے کیا ہو جاتا ہے۔ چڑھتے سورج ٹلدے ویکھے، بجھتے دیوے بلدے ویکھے، جنہاں دا نہ جگتے کوئی او وی پتر پلدے ویکھے، لوکی کہندے دال نہ گلدی، میں تے پتھر گلدے ویکھے۔